عالمین نے واقع معراج اس طریقے سے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اپنی اسے عظیم نشانیاں دکھا سکیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں قرآن مقدس کی اس آیات میں بڑا اعلیٰ موضوع ہے۔ ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں شب بروز سوموار کو آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہ بھی سوموار کی رات تھی، اور محبوب خدا شب اسراء کے دولہ نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرمت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آقا آرام فرما ہے، اور جناب جبریل کو یہ حکم رب کائنات عطا فرما رہا ہے، جبریل جاؤ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو میری بارگاہ میں بلا کے لے آؤ۔ اب جناب جبریل آ چکے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ اب جب جناب جبریل پہنچے نا تو دروازے پہ دروازہ بند ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی جبریل کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جبریل دروازہ کھول دینا، نہیں، فرمایا جبریل ایسا کرنا، یہ پہلی مرتبہ ایسا کرنا تھا کہ ایسا کرنا چھت کے اوپر چڑھ جانا اور چھت کو سوراخ کر دینا، چھت کو سوراخ کر کے پھر نیچے چلے جانا۔ اور جناب جبریل نے ایسا کیا، جب نیچے آ گئے نا پھر سوچ رہے ہیں کہ اب کس طریقے سے حضور کو جگاؤں کیسے، اگر میں حضور علیہ السلام کے مبارک کو ہاتھ لگاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے، گستاخی ہو جائے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لے کر پکار لیتا ہوں تب بھی کوئی بے ادبی ہو سکتی ہے، میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جناب جبریل سوچ رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرما دیا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل یہ تیرے جو میں نے لب بنائے تھے نا اس لیے بنائے تھے کہ تو نے محبوب کے قدم چومنے ہیں۔ جبریل ہو کر، سید الملائکہ ہو کر، روح الامی ہو کر، فرشتوں کا استاد ہو کر، اتنا بڑا کمال کا فرشتہ کہ فرشتوں کا بھی استاد ہے، سدرۃ المنتہا کا امام ہے، اور سدرۃ المنتہا کا امام ہونے کے باوجود مصطفیٰ کے قدم چوم لیتا ہے۔ ہم تو نبی کے غلام ہیں، ادھر جبریل قدم چومتا ہے، ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کا نام چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کا نام چوم لیتے ہیں۔ اب یہاں بات عرض کرتا چلوں، جناب جبریل نے قدم چومے ہیں، جب قدم چومے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ گئے ہیں، فرمانے لگے جبریل کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا رب کائنات نے آپ کو بارگاہ میں بلایا ہے۔ اب جناب جبریل نے جب یہ کہا کہ آپ کو اللہ نے بلا لیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام جو ہے نا تیاری کرنا شروع کر دی میرے نبی نے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے تیاری شروع کی ہے نا، یہ عظیم بات ہے کہ جنت کے اندر 40,000 براق تھے، 40,000 براق، اور ایسے عظیم براق تھے ہر کسی کی خواہش تھی کہ مصطفیٰ مجھ پر سوار ہو، آقا مجھ پر سوار ہو جائے، میں اگر سواری بنوں تو ذات مصطفیٰ کے لیے بنوں۔ اب جناب جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا جبریل جنت میں چلے جاؤ، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا براق ہے، ان میں سے ایک براق لے آؤ۔ اب جناب جبریل کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، براق دیکھے، لیکن سب کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ قسم ہے، جبریل کہتے ہیں کہ میں سوچ و بچار کر رہا تھا کہ ان میں سے کس کو میں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں، تو میں نے دیکھا کہ ایک الگ تھلک کھڑا ہے جو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے اس کی رونے کا سبب پوچھا ہے، وجہ پوچھی ہے، وہ براق رو کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب کائنات اپنی پاک و بلند بارگاہ میں بلائے گا۔ میں اسی انتظار میں، اسی عشق میں، اسی محبت میں
میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں وہ سواری بن جاؤں، مصطفیٰ سوار بن جائے، میں وہ سواری بن جاؤں، میرے آقا سوار بن جائیں، اور آقا کریم علیہ السلام میری سواری فرمائیں۔ اب جناب جبریل اسی براق کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے جب میں براق کے قریب گیا نا، اللہ اللہ قربان جائیے آقا کی ذات پر، سرکار فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کے، آئے آئے کتنے قیمتی آنسو ہیں میرے نبی کے، آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جبریل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی بلند و پاک بارگاہ میں بلایا ہے؟ کہا جبریل یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری امت پر صراط پر کھڑی ہوگی، مجھے تو آج براق پہ سوار کر کے بٹھا کے رب کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا، لیکن میری امت کے لیے سواری کہاں سے آئے گی؟ اب اتنا کہنا تھا، رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو پیغام سناؤ اور کہو کہ محبوب گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر نبی کے غلام کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایک ایک براق اس کی قبر پہ بھیج دے گا، جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان براقوں پہ سوار ہو کے مہد محشر کے اندر میدان میں کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام امت مصطفیٰ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل براق لائے ہیں، آقا فرماتے ہیں براق پر سوار ہو گیا ہوں، اب آگے مقام آ گیا ہے، براق پر سوار ہوئے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے کہا آقا یہاں رک جائیے، 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، نماز فرض نہیں ہوئی ہے۔ اب جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیے، توجہ چاہوں گا۔ اب میرے آقا نے 2 رکعت نماز ادا پڑھی ہے، اب سوال کیا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ آقا یہ وہ مقام ہے جسے کوہ طور کہتے ہیں، جہاں رب کی بارگاہ میں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام ہم کلام ہوا کرتے تھے، مولا یہ یہاں پر 2 رکعتیں نمازیں پڑھائیں، فرمایا اس لیے کہ جہاں محبوب کے قدم لگ جائے نا ہم اس پہاڑ کو بھی مرتبہ دے دیتے ہیں، جہاں محبوب کے قدم لگ جائے، ایک مقام آ گیا ہے جسے بیت الحم کہتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت نماز، میرے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، پوچھا جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ اچھا یہ سوال ہے نا، میں آخری سوال پہ جب پہنچوں گا توجہ سماعت کیجیے گا۔ اب یہ سوال جبریل یہ کون سا مقام ہے؟ کہنے لگے آقا یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام آ گیا ہے رأیت موسیٰ قائم یصلی فی القبر، مزار موسیٰ میں میرے آقا پہنچے ہیں۔ اب یہاں 2 نقطے اٹھانے ہیں بڑے کمال کے، ایک نقطہ یہ اٹھانا ہے کہ حضور پوچھ کیوں رہے تھے، لوگ سوال کر دیتے، مولانا دیکھو حضور کو اگر پتہ ہوتا تو حضور جبریل سے کیوں پوچھتے، اور میں نے کہا کبھی سوال کرنا کم علمی کی بات نہیں ہوتی، کبھی سوال یار سے بھی کیا جاتا ہے، یار جانتا بھی ہے تب بھی پوچھ لیتا ہے یار بتا تیرا حال کیا ہے، یار جانتا بھی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا نا اے میرے کلیم تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کیا اللہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے کہ ہی عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی من فیہا مآرب اخری؟ رب کا قرآن بتا رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ جانتا بھی ہے تب بھی پوچھتا ہے، تب بھی پوچھتا ہے۔ تو میں نے کہا سوال پوچھنا یہ کم علمی کی بات نہیں بلکہ سوال پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے نبی کو اعلیٰ مقام سے نوازنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رأیت موسیٰ قائم یصلی فی القبر، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر ہے، مزار کے اوپر ہے، میرے آقا کہاں ہے؟ براق پر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اپنی قبر کے اندر ہے۔ اب کمال کا نقطہ یہ ہے جو ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا تم مزار پہ کیوں حاضری دیتے ہو، مزار سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے کہ پہلے ہی یار کو مزار موسیٰ پہ لے گیا ہے۔ اگر کوئی مولوی ملا سوال کرے کہ تم مزار پہ کیوں گئے ہو، اسے دلیل پیش کرنی
اللہ اگر مصطفیٰ نہ جاتے تو مصطفیٰ کی امت کہاں سے جاتی؟ مصطفیٰ نہ جاتے تو مصطفیٰ کی امت کہاں سے جاتی؟ آقا اگر مزار پر گئے ہیں تو ہم بھی مزار پہ جاتے ہیں، تو مزار پہ جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور میں اتنی بات کہوں کہ مزار پہ جانا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت اللہ بھی ہے، اللہ کی بھی سنت۔ مولانا یہ تو عجیب بات ہو گئی، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اللہ کی سنت۔ میں نے کہا ہاں، کہا کیوں؟ میں نے کہا بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائم یصلی فی القبر، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہے، میرے آقا براق پر سوار ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ علماء حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، لیکن توجہ چاہوں گا یہاں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہاں عبادت خدا بندی نہیں ہو رہی تھی۔ یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، یصلی کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے، اور یصلی کا معنی درود و سلام پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ تو علماء وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر میرے نبی کے استقبال میں درود و سلام پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان سوال اللہ۔ جاؤں نبیوں کی شان پر کہ لوگ کہتے ہیں، اب یہاں بھی سوال آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مردے زندہ نہیں ہوتے، مردے زندہ نہیں ہوتے، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جناب موسیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر میں ہے، اب جب میرے آقا براق پر سوار ہے موسیٰ علیہ السلام، اب میرے آقا توجہ چاہوں گا، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے ہیں، میرے آقا بھی بیت المقدس میں پہنچے۔ اب جب میرے آقا پہنچے ہوں گے، میرے آقا پوچھ لیتے اے کلیم ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آپ نے سجدے کی حالت میں جانا تھا، پھر رکوع کی حالت میں جانا تھا، تو جناب کلیم کیا جواب دیتے؟ آقا وہ نماز ہی کیسی جو آپ کے پیچھے نہ پڑی جاتی، وہ نماز ہی کیسی جو آپ کے پیچھے نہ پڑی جاتی۔ میں تو اسی انتظار میں کھڑا ہوا تھا، آقا بھلے قبر کے اندر تھا لیکن آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اب توجہ چاہوں گا، 1,24,000 انبیاء کم و پیش کہاں پر آئے ہیں؟ بیت المقدس کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان تمام نبیوں کا میرے نبی کے آنے سے پہلے وصال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے۔ موت اور بات ہے، وصال اور بات ہے۔ وصال کا معنی ہوتا ہے ملاقات، وصال کا معنی ملاقات، رب سے ملاقات۔ تو میں نے کہا تمام نبیوں سے سوال کرو، مولا یہ تمام نبی آئے کہاں سے؟ تم کہتے ہو نا، جن جاہلوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام مٹی میں مل گئے، ثم معاذ اللہ من ذالک، کہا خاک ہو گئے۔ اور میں نے کہا تم خاک ہو جاؤ، تمہارا عقیدہ خاک ہو جائے، تمہیں کیا پتا عظمت مصطفیٰ کا؟ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لگے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اب کہاں پر ہیں؟ بیت المقدس کے اندر میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا براق سے سواری اترتے ہیں، جناب جبریل نے براق باندھ دیا ہے پتھر کے ساتھ۔ اب توجہ چاہوں گا، 1,24,000 انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ کہا ان کو پتا چل چکا تھا کہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر طالع البدر علینا انسانیت الوداعی واجب الشکر علینا ما تعال اللہ کے نعرے بلند کر رہے تھے، نبی بتا رہے تھے۔ اور سن لو لوگوں، تم کیا جانتے ہو عظمت مصطفیٰ کو؟ اگر رب کائنات نے ہم نبیوں کو پیدا کیا ہے، ذات مصطفیٰ کے سبب پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حضرت شان مصطفیٰ، زندہ مقام مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ اب کتنے بڑے کمال کی بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ 1,24,000 انبیاء، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کیا؟ اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے عبد مقدس کو عبد ہی کہا، عبد نہیں کہا، عبد ہی فرمایا۔ کیوں فرمایا عبد ہی؟ فرمایا پتہ چل جائے کہ میرا مصطفیٰ بما جسم بما روح کے ساتھ جا رہا ہے، بما روح کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور 1,24,000 انبیاء جو بیت المقدس کے اندر جمع ہے، وہ صرف تنہا روح کے ساتھ نہیں آئے، وہ بھی بما جسم
बमा रूह के साथ बैतुल मक़दिस में इंतजार फरमा रहे थे, इंतजार कर रहे थे मेरे आका का। और अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ी बारकना हौलहु, महबूब ये जो बैतुल मक़दिस है ना, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मौला ये तो समझ में आता है ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ तो बरकतें होंगी, लेकिन मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें कहाँ से? कहा मौलवी जानता नहीं, अल्लज़ी बारकना हौलहु कि जहाँ मज़ार अंबिया हो रब ने वहाँ बरकतें रखी होती है। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मज़ार अंबिया पर इतनी बरकतें और मज़ार औलिया पर कितनी बरकतें। हाँ, मज़ार अंबिया पर बरकतें हैं। फिर बात खत्म नहीं हुई, तवज्जो चाहूंगा, समाप्त कीजिएगा। कहा आका करीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दिस में तशरीफ लाते हैं 1,24,000 अंबिया कमोबेश मेरे आका की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। और जिस तरीके से अभी कदीर भाई ने नारा बुलंद किया है, इस तरीके से नारे भी लगवाए गए हैं, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा के नारे बुलंद किए तमाम अंबिया ने। और नारे बुलंद करके बता दिया लोगों सुन लो, ये वो नबी नहीं जैसे हम आए हैं, फरमाया ये वो नबी है जिसके सबब हम भी आए हैं और ये पूरी कायनात को भी बना दिया गया है और पूरी कायनात के आलम में वजूद में आई है। अब यहाँ नुक्ता जो उठा रहा हूँ वो बड़े कमाल का है, तवज्जो चाहूंगा। अब यहाँ बात समझने की है। फरमाया 1,24,000 अंबिया कहाँ है? बैतुल मक़दिस के अंदर तशरीफ फरमा है। तमाम नबियों ने मेरे नबी का इस्तकबाल किया है, मेरे नबी का इस्तकबाल किया। अब यहाँ नुक्ता बड़ा आला खास समझिएगा, नुक्ता बड़ा अजीब नुक्ता। फरमाया तमाम नबियों ने मेरे नबी का जब इस्तकबाल कर लिया ना, तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों ने मेरे नबी की शान में तराने पड़े हैं, रब की हम तो सलाह पेश की है। और सलाह पेश करने के बाद कहने लगे मौला तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है, तूने वो रसूल, वो अज़मत वाला रसूल, वो शान वाला रसूल, वो रिफ़त वाला रसूल, वो मकाम और इज्जत और मर्तबे वाला रसूल अता फरमा दिया कि ऐसा महबूब कभी हमने देखा ही नहीं था जो आज हमें अता किया है। सुभान अल्लाह। अब नबियों की मुलाकात हो रही है, हर नबी मेरे नबी से मिल रहा है। तमाम नबियों ने मुसाफा किया। नमाज पढ़ाने के बाद सरकार ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद तमाम नबियों की मुलाकात हुई। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी मुलाकात मेरे नबी से होती है। और जब आका करीम अलैहिस्सलाम से मेरे नबी से यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है ना, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आका के रुख अनवर को देख के टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं, जिनकी कसम अल्लाह कुरान में फरमाता है वद्दुहा, महबूब तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी बिखरी बिखरी जुल्फों की कसम, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला। महबूब ये यहूदी झूठ बोलते हैं मैं कि तुझसे नाराज हूँ, ना ना, मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला। महबूब जिस दिन से मैंने तुम्हें पैदा किया है फ़इन्नका बिअयुनिना, अगर मैं निगाह उठाता हूँ तो तेरे मुखड़े का दीदार कर लेता हूँ। मैं तो हर वक्त तुझे तकता रहता हूँ, हर वक्त तुझे देखता रहता हूँ। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, अब जनाब 1,24,000 अंबिया ने जब एक बात की, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे आका अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, अपने हुस्न पर बड़ा नाज था कि रब्बे कायनात ने मुझे बड़ा हसीन और जमील पैदा किया है, लेकिन आपको आका देखा नहीं था, अब देख लिया है तो दिल कर रहा है कि खुदा की कसम अल्लाह ने अपने हुस्न को समेट कर आका आपके हुस्न के अंदर रख दिया है। सुभान अल्लाह। आपके हुस्न के अंदर रख दिया है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसने हुजूर को देखा उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख लिया है। और आखिरी बात जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, फरमाया कि जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हुजूर नमाज़ें लेकर वापस हुए तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बीच रास्ते में आए। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ऐसे रास्ते में नहीं आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भेजा है कि कलीम वक्त आ गया है, तूने दीदार की ख्वाहिश की थी, आरज़ू की थी, तमन्ना की थी, हमने कोहे तूर पे बुलाया था और तू तजल्ली देख के बेहोश हो गया था, लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे दीदार करने का, मेरे हुस्न और जमाल को देखने के लिए। आजा रास्ते में आजा, हम महबूब को उस वक्त तहज्जुद की फर्ज 51 नमाजें देंगे, 51 नमाजें देंगे महबूब से। तो तू बीच रास्ते में खड़े हो जा और कहना या रसूलल्लाह मैंने अपनी बनी इस्राइल उम्मत का हाल देखा है, वो नहीं अदा कर सकते, तो ये आपकी उम्मत का हाल, आपकी उम्मत पे ये नमाजें बोझ बन जाएंगे, आका मेहरबानी कीजिए। जैसे ही ये कहा ना कि ये उम्मत पे बोझ होगा, आए मेरे आका फरमाते मैं रब की बारगाह में वापस पलट गया
تم تو ایک معراج جسمانی کا انکار کرتے ہو، میں 9 معراج جسمانی بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا 9 مرتبہ واپس گئے نا، آئے پھر واپس۔ اچھا مجھے بتائیے یہ لمحے کتنے گزرے ہیں؟ علماء لکھتے ہیں یہ لیلن نکیرہ ہے، لیلن کہا رات کا قلیل حصہ، تھوڑا سا وقت۔ اچھا وہ تھوڑا سا وقت تھا کتنا؟ فرمایا 18,100 سال۔ کتنے سال؟ 18,100 سال خدا اپنے یار کو دیکھتا رہا، اور یار ماذا غل بصر وما طغى کی آنکھ سے رب کے حسن و جمال کا دیدار کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ 18,100 سال گزر گئے، کہا محبوب جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، کہا کریم اگر جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لیا کرے، تو میرا محبوب مجھے دیکھ کے آئے گا، تم میرے محبوب کو دیکھ لینا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کے حسن و جمال کا بھی دیدار کر رہے تھے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر رہے تھے، اور امت مصطفیٰ کے لیے خوشخبریاں دے رہے تھے۔ اے امت مصطفیٰ، اللہ نے مجھے بھیج کر تمہارے اوپر یہ احسان فرما دیا ہے کہ تمہیں 50 نمازیں ملنی تھی، اب 5 عطا کی گئی ہے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چلے گئے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم